خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام اقبال اور جدید پاکستان میں گفتگو جاری رکھے ہوئے ہیں ہم. اور دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروفیسر ڈاکٹر طارق جاوید صاحب، پروفیسر ڈاکٹر شیراز زیدی صاحب تشریف فرما ہیں اور مختلف ہم جدید پاکستان کے حوالے سے سوالات ان کے سامنے رکھ رہے ہیں. زیدی صاحب میں یہ بھی جاننا چاہوں گا، سیاست کا اس وقت جو ماڈل ہے پوری دنیا میں، اس وقت پاکستان میں بھی، اقبال اس ماڈل کو پسند کرتے تھے یا ان کے کلام سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جمہوریت کی وہ کیا تعریف کرتے ہیں اور کس طرح کا نظام حکمرانی ہونا چاہیے خاص طور پہ مسلم معاشرے میں؟ یہ ایک بڑا اہم اور بہت تفصیل طلب ایک موضوع ہے. شاید ہم نے جدیدیت کی طرف بڑھنا ہے جی تو ہم چاہیں گے کہ ضرور اس میں بھی جدت آنی چاہیے. جی بالکل. تو مختصر طور پہ تو بہت مطلب مختصر وقت میں تو اتنی شاید بات نہ ہو سکے، لیکن یہ دیکھیے گا کہ علامہ اقبال ایک خاص قسم کی جمہوریت، ایک خاص قسم کی جمہوریت کے بہت زیادہ قائل تھے. ایک خاص قسم کی جمہوریت، ورنہ اگر آپ دیکھیں تو وہ جو جمہوریت کے ارتداد میں ان کے جو اشعار مل جاتے ہیں جی، ان کو اگر آپ دیکھیں، حتیٰ کہ وہ ایک بڑا جو ہے وہ مطلب ہے کہ سخت شعر ہے کہ اپنا غلام پختہ کارشو گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کارشو کہ از مغز دو صد خر فکر انسانی نمی آید. بڑا سخت شعر ہے یہ، اگر اس کو آپ دیکھیے تو، کہ مطلب ہے کہ جمہوری طرز سے گریز کیجئے اور کسی پختہ کار مرد کی جو ہے نا وہ غلامی اختیار کر لیجئے، کیونکہ اگر کسی پارلیمنٹ میں کسی جگہ 100 گدھے اکٹھے ہو جائیں تو انسانی فکر پیدا نہیں ہو سکتی. دیکھیے یہ مطلب ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ میں بس اشارے ہی دے سکتا ہوں اس مختصر سے وقت میں، کہ جب ترکی کا نظام خلافت ختم ہوا ہے 1922 میں نوجوان ترکوں کی تحریک کے ہاتھوں، خلافت کو انہوں نے ختم کر دیا، جو خلافت مسلمانوں کے ایک اتحاد کی نشانی تھی. تو اب اور انہوں نے وہاں پہ ایک جمہوریت، وہ جو خلیفہ کا جو حق تھا وہ ایک مجلس جمہور کو جب انہوں نے سونپنے کی بات کی، تو اقبال نے اس کی حمایت کی کہ وہ جمہوریت کو اسلام سے جو ہے یعنی اسلامی تعلیمات کا ایک حصہ قرار دیتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے گا تو اس میں دو طرح کے جو ہے نا جی وہ فرق ہیں، ایک ہے مغربی جمہوریت اور ایک ہے اسلامی جمہوریت. صحیح. یہ بنیادی طور پر، اور جو اسلامی جمہوریت ہے بنیادی طور پر وہی جمہوریت ہے، وہ جو ہے نا وہ بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. تو وہ جمہوریت اور قسم کی جمہوریت ہے. اس جمہوریت وہ کسی اور ثقافت کی پیداوار ہے. جو اسلام کی جمہوریت ہے، اچھا اب اسلام کی جمہوریت بھی آپ دیکھ لیجئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دیکھے بطور خلیفہ چنا جاتا ہے تو سقیفہ میں آپ دیکھیے کہ جو ہے وہ مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں اور جناب بیعت کرتے ہیں. تو مطلب ہے حضرت علی علیہ چوتھے خلیفہ کو بھی آپ دیکھ لیجئے. اسی طرح باقی مطلب آپ دیکھیے تو وہ ایک خلفائے راشدین میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے منتخب کیا جائے. جی منتخب ان کو کیا جاتا ہے بالکل. اور جمہور نے کیا یہ چیز، یہ ماڈل اقبال کے سامنے ہے. جمہور میں بھی جو قابل قدر شخصیات ہیں، یہ شاید فرق ہے ہمارا بالکل اسلامی جمہوریت کا. یہ بہت یہی بنیادی طور پر بڑا اہم فرق ہے کہ چننے والے لوگ کیا حیثیت رکھتے ہیں، کون ہے اور کیا حیثیت رکھتے ہیں. صاحبان بصیرت ہیں، صاحبان بصیرت ہیں. بہت مطلب آپ اس کو پہنچ گئے ہیں نقطے کو. یہ بڑی اہم بات ہے بنیاد. اسی سے آپ یہ دیکھ لیجئے بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، یہ چیز. اور دوسری چیز کہ وہ جو منتخب کرنے والے ہیں وہ جو ہے وہ کس حیثیت کے ہیں. ڈاکٹر صاحب اگر اس ماڈل کو ہم اگر تشکیل دینے میں ناکام بھی رہے تو کیا اقبال کا کلام گھر گھر پہنچا کر ہر اسٹوڈنٹ اور نصاب میں شامل کر کے ہم سبھی لوگوں کو، اگر حقیقتاً یہ کلام اگر ہر بچے تک پہنچ گیا، آپ نہیں لگتا ہے کہ وہ صاحب بصیرت ہو جائے گا اور پھر وہ ایک شخص بھی بہتر انداز میں منتخب کر سکے گا اپنے نمائندے کو، اپنے لیے حکمران کو؟ یہ وہی بات ہو گئی نا. تو یہ تو پھر جب ہر جگہ پہنچ جائے گا اور ہر شخص بابصیرت، دیکھیں اسلام نے اسی وجہ سے دیکھیں کہ علم حاصل کرو خاتون چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. بنیادی طور پہ مسلمان کو عالم ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو. جو مسلمان عالم نہیں ہے، مطلب ہے جو علم حاصل نہیں کرتا، تو مطلب ہے کہ آپ یوں دیکھیں کہ وہ تو پھر ایک مطلب ہے کہ اس کیٹیگری پہ جو اسلام کی ہے پورے، کیونکہ اسلام کو تو جب تک آپ پڑھیں گے نہیں، قرآن نہیں پڑھیں گے. اچھا جس نے قرآن پڑھ لیا اس سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. اس سے بڑا تو کوئی عالم ہو ہی نہیں سکتا. تو جو قرآن نہیں پڑھے گا وہ مسلمان کہاں سے آ گیا، کس طرح کا مسلمان ہوا؟ تو اب وہ یہی فرق ہے. لیکن مسئلہ یہ اسی لیے اقبال کا یہ بھی نقطہ ہے کہ تم یعنی دین کے معاملے میں بھی ملا کے محتاج نہ رہو، خود پہنچو دین تک. لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے
کہ اس میں بھی میں اب آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ بڑا مشہور سا واقعہ ہے کہ اقبال قرآن پڑھ رہے تھے اور ان کے والد صاحب ان کے پاس آ رہے ہیں کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب. تو مطلب ہے کہ قرآن بھی اس طرح پڑھا جیسے جیسے تم پہ نازل ہو رہا ہے. اس کیفیت میں اس کو وہاں تک پہنچنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں راسخون فی العلم، یعنی کہ جو صاحبان علم ہیں، بابصیرت ہیں، ان کی ضرورت پڑتی ہے. اسی طریقے سے اقبال کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں بابصیرت لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، وہ جو اقبال کی فکر کو سمجھتے ہوں. ہمارے یہاں ایک اقبال شناسی کی اور اقبال فہمی کی جو ہے نا اصطلاح استعمال کی جاتی ہے. اقبال فہم وہ ہے کہ جس نے اقبال کو اپنے مطابق سمجھا اور اس کو تشریح کرنے کی کوشش کی. اقبال شناس وہ ہے کہ جس نے فکر اقبال تک رسائی حاصل کی، اس کی ترویج کی. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اقبال شناس درکار ہے، اور اقبال شناس جب آپ اقبال کو پڑھ لیتے ہیں تو خود بخود آپ کی جو ہے وہ رسائی قدرتی طور پر جو ہے وہ قرآن کی طرف ہو جاتی ہے. جیسے ہی جیسے آپ اقبال کی فکر کو آپ دیکھتے ہیں تو اب آپ مثال کے طور پہ یوں دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں، جیسے اب یہ وطنیت کا جب مسئلہ ہوا تو جو مولانا حسین احمد تھے، تو حالانکہ دیکھیں مدرسہ دیوبند کے کتنے بڑے عالم تھے، ٹھیک ہے نا، لیکن بات یہ ہے کہ وہ اقبال نے پھر وہ بڑا خوبصورت شعر کے اگر تازہ خداؤں میں نا وہ ایک وہ ہے، لیکن جو ایک بڑی خوبصورت ہے کہ جو بات کہی، بے مصطفیٰ بے رساں خیش را کے دی ہماست، اگر بے او نہ رسیدی تمام بولہا بیست. شروع ہوتی ہے عجم ہنوز نہ داند رموز دی ورنہ زدیوبند حسین احمدی چے بولا جبیست. سرود برسر ممبر کے ملت از وطن است چے بے خبر ز مقام محمد عربیست. بے مصطفیٰ بے رساں خیش را کے دی ہماست، اگر بے او نہ رسیدی تمام بولہا بیست. یعنی اپنی فکر کو فکر مصطفیٰ سے ہم آہنگ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو فکر مصطفیٰ سے ہم آہنگ نہیں ہے وہ فکر بولہبی ہے. مطلب ہے اسلام کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دو ہی فکریں ہیں دنیا میں، یا فکر محمدی یا فکر بولہبی ہے. جو جتنا فکر محمدی سے دور ہے وہ اتنا اسی تناسب سے وہ فکر بولہبی سے قریب ہے. اسی لیے کہا نا کہ وہ دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، اور پھر وہی کہ محمد سے وفا تو نے ہم تیرے ہیں. تو یہ سارے جو ہے وہ سلسلے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جب ہم ان تک رسائی حاصل کرتے ہیں، جب ہم فکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں، جب فکر قرآن تک پہنچتے ہیں، ذریعہ اس کا اقبال بن جاتے ہیں. اور پھر ہمیں جدید اور قدیم کی بحث بھی درکار نہیں ہوتی، کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں یہ قرآن تھا نہیں، قرآن ہے، یہ اس وقت کے لیے نہیں تھا، یہ آج کے لیے ہے، یہ آئندہ کے لیے بھی ہوگا تا قیامت ہے. تو اسی طریقے سے کیونکہ فکر اقبال فکر قرآن سے ہم آہنگ ہے، تو فکر اقبال میں بھی کہیں قدامت نہیں ہوگی، ہمیشہ جدت ہوگی. اسی طرح پاکستان بھی قدیم نہیں ہوگا، پاکستان ہمیشہ جدید ہوگا، ہمیشہ حرکت کرے گا. ڈاکٹر صاحب آخر میں ہم چاہیں گے مختصر ان کو پیغام آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کو دینا چاہیں، کیونکہ جو اب بحث آن پہنچے خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ہم تو یہ پختون، پنجابی، سندھی اور اس کو قومیت سمجھ رہے ہیں. اقبال تو فرما رہے ہیں کہ قوم رسول ہاشمی، آپ ایک قوم ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا. چاہوں گا کہ اسی پہ کوئی پیغام ہو اور ہم پروگرام کا اختتام کریں. بس میں اپنے طالب علموں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ فکر اقبال کی روشنی میں اپنے آپ کو پہچانے، اپنے منصب کو پہچانے. اقبال کے ایک شعر، وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، اس سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں. کیا تو وہی جہان ہے ہمارے طالب علموں کے لیے جس کو یہ خود بنائے، خود سنبھالے. یہ پاکستانی نہیں کیا ہے، انہوں نے بنانا ہے، انہوں نے سنبھالنا ہے. کیا بات. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا. جناب پروفیسر ڈاکٹر طارق جاوید صاحب آپ کی آمد کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جناب پروفیسر ڈاکٹر شیراز زیدی صاحب آپ تشریف لائے، ممنون ہیں ہم آپ کے. دوستوں یقیناً جیسے کہ زیدی صاحب نے فرمایا کہ صرف اگست میں یا نومبر میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے گفتگو کرنا یہ مناسب نہ ہوگا. ہمیں ہر روز اپنی جلوت و خلوت میں، اپنی نشست و برخاست میں چلتے پھرتے اقبال کے اشعار پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ خود فرما گئے کہ میرے کلام میں قرآن کے پیغام کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ پڑھیے، اور فارسی سے بھی ذرا تھوڑی دوستی کرنا ہوگی، کیونکہ بیشتر حصہ کلام اقبال کا فارسی میں ہے. اور پھر اس زبان کو سمجھتے ہوئے جب آپ فارسی کے اشعار پڑھیں گے، یہ میری بھی نالائقی ہے کہ اس طرح سے میں نہیں سمجھ پاتا، لیکن کوشش ضرور ہماری ہونی چاہیے. اور اس میں یقیناً جو وزارت تعلیم ہے اور ہمارے جو ارباب اختیار ہیں انہیں چاہیے کہ فارسی اور عربی سے جو دوری اب ہم اپنا چکے ہیں اسے ختم کرنا ہوگا، اس قربت کو بڑھانا ہوگا. ان دو زبانوں میں علم کے ذخائر موجود ہیں جنہیں ہم نے حاصل کرنا، اور بہتر انداز میں اپنے مشاہیر کے فلسفے کو، پیغام کو سمجھتے ہوئے ہم اس ملک کی تشکیل میں کامیاب ہوں گے کہ جس کا خواب دیکھا گیا تھا، اور شاید ہم مکمل طور پر اس تصویر میں رنگ نہیں بھر سکے
تصویر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں دکھائی۔ آج کے پروگرام بس یہیں تک۔ اگست کے مہینے کی مناسبت سے ہم نے اقبال اور جدید پاکستان اس موضوع پہ گفتگو آپ کی گوش گزار کی۔ آج کے پروگرام سے تصور زمان بابر اور ہماری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو۔ اقبال اور جدید پاکستان اس موضوع پہ گفتگو جاری ہے۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر طارق جاوید صاحب، جناب پروفیسر ڈاکٹر شیراز زیدی صاحب تشریف فرما گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ زیدی صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، بریک سے پہلے آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ مغرب کو یکسر اقبال نے رد بھی نہیں کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے اساتذہ کرام کی بھی تعریف کرتے ہیں، وہاں کے جو ادبا ہیں یا شعراء ہیں ان سے بھی بہت کچھ حاصل کیا انہوں نے۔ تھوڑا سا ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا پایا اور کن چیزوں کے حوالے سے متنبہ کیا کہ ان سے محتاط رہیے گا، میں دیکھ آیا ہوں، اور ہاں یہ اچھی چیزیں ہیں، ان کو حاصل کر لیجیے۔ جی، یہ بنیادی طور پر جو اس میں ایک نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں مشرق اور مغرب میں جو ایک فرق پیدا ہوا جی، وہ مادیت اور روحانیت کی جو ہے وہ تقسیم سے پیدا ہوا۔ بجا فرمایا۔ جو اسلامی نظام حیات ہے اور اقبال جس کی ترویج کرتے ہیں اپنی فکر میں، وہ انفس و آفاق دونوں کی تسخیر کی دعوت دیتا ہے۔ یقیناً۔ تو ارتقاء انسانی کے لیے انفس و آفاق ہر دو کو تسخیر کرنا ضروری ہے۔ تو جب اقبال نے یہاں مشرق کی طرف دیکھا تو یہاں آفاق کو یکسر نظر انداز کیا گیا، جس کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہوئیں، معاشرتی خرابیاں جو ہیں۔ جی۔ اور جب مغرب کی طرف دیکھا تو وہاں انفس کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا، یعنی وہ مکمل طور پر مادیت کی طرف چلے گئے اور یہ مکمل طور پر روحانیت کی طرف چلے گئے، اور اس کا بھی ایک پس منظر ہے، وجوہات ہیں۔ یہاں بھی روحانیت کو ٹھیک سے سمجھا ہی نہیں گیا کہ روحانیت بالکل در حقیقت مادیت یا دنیا سے دوری کا نام نہیں ہے۔ جی بالکل۔ تو مغرب کی طرف جب اقبال دیکھتے ہیں تو ایک روشن پہلو نے یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے کم سے کم یہ ہے کہ دنیا کی اگر مادیت کی طرف انہوں نے اگر توجہ کی ہے تو کم سے کم دنیا کو تسخیر ضرور کیا، جبکہ مسلمانوں میں یہ ہوا کہ روحانیت کی طرف گئے، جیسے کہ آپ نے بھی نقطہ بھی ارشاد فرمایا، لیکن اس کے باوجود روحانیت کو بھی صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پائے اور اس کے بھی وہ منتہا کمال تک نہ پہنچ سکے۔ تو مغرب جو ہے، مغرب نے تعلیمی میدان میں کامیابی حاصل کی، اور بنیادی طور پر کسی بھی معاشرے کے ارتقاء کے لیے تعلیم بنیادی چیز ہے۔ تعلیم یعنی وہاں فکر کی ترویج کس طریقے سے ہو رہی ہے۔ اگر آپ اقبال کی شاعری میں دیکھیں اور اقبال کے جو ارشادات ان کو دیکھیں نثری تحریروں میں اور شاعری میں اور دیگر خطبات وغیرہ میں جہاں تو اقبال نے خاص طور پر تعلیم اس کی طرف جو ہے وہ توجہ مبذول کرائی ہے، حتیٰ کہ آپ ان کا جو ہے وہ قومی زبان جو ایک مضمون ان کا چھپا 1904 میں، اس میں بھی دیکھیے، یعنی اس وقت سے اور آخر تک، یعنی اقبال اپنی وفات تک تعلیم پر جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے وہ ان کی مرکوز رہی۔ اور ڈاکٹر صاحب کس طرح کی تعلیم، یہ بھی ایک بحث ہوا کرتی ہے ہمارے یہاں۔ میں بالکل میں اس میں تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اقبال کی ایک نظم ہے
بڑی خوبصورت نظم ہے وہ علی گڑھ کے طلباء کے نام. تو اس میں اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے, عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے. اچھا وہ آخری جو اس کا شعر ہے نا وہ بڑا کمال ہے جناب, کہ بادہ ہے نیم رس ابھی فکر ہے نارسا ابھی رہنے دو خم کے سر پہ تم خشتے کلیسیا ابھی. بڑی مطلب بڑی خوبصورت بات یہ دیکھیں یہ کہی کہ خم, میں ذرا طلبہ کی اس کے لیے بتاؤں کہ وہ سراہی کو کہتے ہیں جس میں شراب رکھی جاتی ہے. تو شراب علم کے لیے استعارے کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. جیسے اقبال نے کہا کہ چلی ہے لے کے وطن کے اپنا نگار خانے سے شراب علم کی لذت کشا کشا مجھ کو. تو شراب علم جو ہے وہ یہاں پہ استعارے کے طور پہ جو ہے وہ علم کے سراہی کو لایا گیا ہے. تو رہنے دو اور کلیسیا مغربی نظام تعلیم کی طرف اشارہ ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو ابھی بادہ خام ہے, شراب مکمل طور پر پکی نہیں ہے, اس لیے کیا ہے کہ اس پہ خشت کلیسیا یعنی مغربی تعلیم کے اثرات رہنے چاہیے. صحیح مطلب ہے کہ یکسر اگر آپ آج ہمیں دیکھیں تو ہم بالکل اگر اپنے طور پر اپنا جائزہ لیں, اپنا محاسبہ کریں, تو ہم خود یہ دیکھیں کہ ہم نے تعلیمی میدان میں کس قدر ترقی کی, کس قدر ترقی نہیں کی. کیا آج تک بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم تقریباً تمام جو ہے وہ مادی تعلیم کے لیے مغرب کے مرہون منت ہیں؟ کیا یہ بات سچ نہیں ہے؟ صحیح. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ مثال کے طور پر اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جیسے کہ اس وقت ہوا تھا جب سر سید احمد خان نے مغربی تعلیم کی طرف توجہ مبذول کرائی تھی, کیونکہ یہ کفار کی تعلیم ہے, تو لہٰذا جو ہے وہ اس کی طرف جو ہے وہ, تو اقبال ایک طریقے سے سر سید کے مکتبہ فکر ہی کی جو ہے وہ ترویج و اشاعت کرتے ہیں, لیکن ایک محتاط طریقے سے. تو اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں ہر اس جگہ سے استفادہ کرنا چاہیے, ہر وہ اس نظام تعلیم کو جو ہمارے لیے ارتقاء حیات کے لیے معاون ہے. یہ بنیادی ایک نقطہ ہے. وہاں پہ مشرق کی, مغرب کی اور یہ تخصیص نہیں ہے. باقی جہاں تک بات ہے, اگر آپ دیکھیں تو یہ جو خرابی جس کو کہا جاتا ہے یہ مغربی تعلیم کی خرابی نہیں ہے, یہ مغربی تہذیب کی خرابی ہے. اور تہذیب جو ہے وہ بنیادی طور پر جو نظریہ نظام فکر ہے اس سے جنم لیتی ہے. اسلامی تہذیب اسلام سے الگ نہیں ہے. اقبال کہتے ہیں اسلامی تہذیب جو ہے وہ اسلام سے الگ نہیں ہے, یہ اسی فکر کا نتیجہ ہے. تو وہاں جو مغربی جو ہمارے ہاں جو خرابی آتی ہے, جس کو آپ جو ہے کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ وہاں جو عریانیت ہے اور جو ہے وہ حد سے زیادہ جو ہے وہ آزادی, مادر پدر آزادی ہے, تو وہ تعلیم کا نتیجہ نہیں ہے, وہ تہذیب کا نتیجہ ہے. تو تعلیم جو ہے, تعلیم ایک, ہاں یہ ضرور ہے کہ بسا اوقات ہم تعلیم کے ذریعے اپنی تہذیب کی بھی ترویج کر رہے ہوتے ہیں. وہاں ہمیں جو ہے بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ اگر وہ وہاں شیکسپیئر کو پڑھا رہے ہیں تو یہاں ہم اقبال کو پڑھا رہے ہیں, اور بدقسمتی یہ ہے کہ وہ شیکسپیئر کو بہت خوبصورت طریقے سے پڑھا رہے ہیں اور ہم اقبال کو اس طریقے سے پڑھا نہیں پا رہے ہیں جس طریقے سے ہمیں پڑھانا چاہیے تھا, جس طریقے سے ہمیں پیغام کو. اب یہاں ہم نے یہ پروگرام کیا, یہ پروگرام ہوگا اور اس کے بعد ختم ہو جائے گا. مطلب ہے کہ ہم نے اقبال کی فکر پہ کہاں تک عمل کیا. اچھا ایک میں سوری آپ کو جو ہے وہ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں, لیکن میں ایک تھوڑا جدید کے حوالے سے تھوڑا سا چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جدید اور قدیم کچھ بھی نہیں ہے. بنیادی طور پہ فکر اقبال میں جدید اور قدیم کچھ بھی نہیں ہے. اسلام ہے ہی جدید, ہر وقت حرکت پذیر ہے, کیا کہنے, ہر وقت محرک ہے. تو یہ جب ہم کہتے ہیں کہ جدید پاکستان یا جدید اسلام یا جدید دور, تو دور بنیادی طور پر حرکت میں ہے اور وہ ہر وقت جدید ہے, وہ قدیم ہے ہی نہیں فکر اقبال میں. یہ ایک بنیادی نقطہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. وقت کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ہم آہنگ کرنا. اس میں اب آپ ایک بنیادی جو نقطہ ہے اقبال کا وہ وہی ہے کہ جب آپ اس فکر کو ایک لفظ کے اندر کہیں تو آپ کہیں گے خودی. ایک لفظ کے اندر, مطلب تمام فلسفہ جو ہے وہ اس لفظ میں جو ہے وہ سمٹا ہوا ہے, خودی میں. ڈاکٹر صاحب اس کی تھوڑی سی تشریح اگر ہم ڈاکٹر صاحب خودی کا, لیکن اس سے پہلے ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جو معاشرت اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں, یہ جو ایک معاشرت ہی ہمارے جو اس وقت اصول ہم دیکھتے ہیں ان پہ عمل پیرا ہے کہ یہ اقبال کی فکر ہے, اسی کے مطابق ہمارا معاشرہ تشکیل پا رہا ہے, اور فہم قرآن کی جو دعوت دیتے ہیں اقبال رحمۃ اللہ علیہ, سے کیا مراد ہے, کس طرح سے قرآن سے ہمارے نوجوانوں کا تعلق مزید مضبوط ہوگا. اقبال یورپ میں گئے, انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس کی تہذیب دیکھی. جی.
اور پھر اس کی تہذیب دیکھ لے کہ اس کے اندر کھوکھلا پن ہے. اس لیے اقبال نے کہا تھا نا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی, شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار. جب واپس آئے ہیں تو یہاں یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان وہ اندھا دھند تقلید کر رہے ہیں مغرب کی, اور جو آپ نے کہا کہ وہ جو قرآنی تعلیمات ہیں ان کو شاید اس طرح سے اہمیت نہیں دے رہے, وہ عام فہم سمجھ رہے ہیں. اس کے شعر سے بھی یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ ہم مشرق کے مکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے, وہاں کنچے سب لوری ہیں یہاں ایک پرانا مٹکا ہے. یعنی ہمارے نوجوان ادھر بھاگ رہے ہیں, ادھر کی جو ثقافت دیکھ رہے ہیں ادھر کی. تو اقبال اب جو ہے نا ان کو کھینچ کے قرآنی تعلیمات کی طرف لے کر آنا چاہتے ہیں, لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی مشاہدہ کر رہے ہیں کہ یہاں جو قرآن کی تعلیمات کو ہمارے جو صوفیہ ملا جو ہیں انہوں نے بھی غلط انٹرپریٹ کیا. وہ اس طرح کے تصوف کا جو حلیہ ہی بگاڑ کے رکھ دیا, وہ تصوف کو ایک اور رنگ میں لے گئے, جبکہ اقبال جو ہے وہ صحیح تصوف دینا چاہتے تھے. اور وہ تصوف ایک طرف تو دیکھیں آپ اقبال کے سامنے ایک طرف تو یورپ کے سامنے ہماری ثقافت کو وہ ابھارنا چاہتے ہیں, دوسری یہ کہ وہ ہماری ثقافت کو ابھارنے سے پہلے نکھارنا بھی چاہتے ہیں, جو یہاں جو ہے نا مذہب کا حال ہی بگاڑ کے رکھ دیا گیا. تھوڑا سا میں چاہوں گا اس کی وضاحت ہو جائے, کیونکہ زید صاحب نے بھی فرمایا, ہمیں شاید محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ اکثر اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو دین سے وابستہ افراد ہیں, شخصیات ہیں, ان سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خود کو مرید بھی کہتے ہیں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ. جی بالکل. تو تھوڑا سا یہ بھی فرما دیجیے کیا اس میں کچھ تخصیص انہوں نے کی ہے کہ علماء حق, علماء سو, ملا کیا, علماء کرام, تھوڑا ہم چاہیں گے کہ اس حوالے سے بھی اس حوالے سے بھی زیدی صاحب ہمارے سامنے بیٹھے ہیں, ان کا خصوصی ٹاپک بھی یہی ہے. لیکن میں یہاں پہلے ایک شعر اقبال کا آپ گوشوار کرنا چاہوں گا. بسم اللہ. کہ بیاب مجلس اقبال و یک دو ساغر کش گرچہ سرنہ تراشت کلندری دانت. یہ مولانا روم کی پیروی میں جو انہوں نے صحیح ثقافت کو, صحیح تصور کو سمجھا تھا, تو اسی کے میں اپنے طالب علموں کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر تم کوئی راز جاننا چاہتے ہو تو آؤ اقبال کی مجلس میں آ کے بیٹھو گے. اگرچہ یہ سر نہیں تراشتا لیکن کلندری کے سارے اسرار و رموز سے واقف ہے. مراد یہ ہے کہ وہ اپنی تعلیمات کی دعوت دے رہے ہیں اقبال کہ ذرا اور کچھ نہیں تو چلے میری تعلیم پہ عمل کر کے دیکھ لیں, ذرا مجھے ہی سمجھ کے دیکھ لیں, کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر مجھے ہی سمجھ لیا انہوں نے تو انشاءاللہ تعالی یہ آگے اپنے اسلام کو بھی بہتر سمجھ لیں گے کہ وہی تعلیمات انہوں نے دی نا. تو وہ جو آپ نے یہ سوال کیا میں زیدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس کی مزید وضاحت جی زید صاحب, کیونکہ آپ نے بھی اپنی گفتگو میں یہ فرمایا کہ ملا کو ذرا تھوڑا تنقید کا نشانہ اقبال اپنے کلام میں بناتا ہے, لیکن جو دین سے وابستہ شخصیات ہیں ان سے اپنی عقیدت کا اظہار بھی بارہا وہ کر چکے ہیں, اور کئی جگہوں پہ ہمیں ملتا ہے اس حوالے سے. اس میں ہمیں بابر صاحب اقبال کی اصطلاحات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جی. اقبال جب ملا کہتا ہے تو وہ کسی ایک خاص اس کی طرف اشارہ نہیں کرتا. اسی طریقے سے اقبال جب استاد کی بات کرتے ہیں تو وہ پھر کسی خاص اس کی طرف نہیں اشارہ کرتے, ایک نظام کی طرف اشارہ کرتے ہیں بنیادی طور پر. شاہین کا استعارہ استعمال کرتے ہیں, شراب کا استعارہ, مطلب اقبال کے ہاں علامتیں اور استعارے ہیں جن کو بنیادی طور پہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک. ملائیت کا جو لفظ اقبال کے ہاں آیا ہے وہ دراصل ان حضرات کے لیے آیا ہے کہ جو کہ اسلام کی تعلیمات کی بنیادی جو ہے وہ بنیاد سے اور اس کی حقانیت کو کی صحیح طرح تفہیم نہیں کر پاتے. اس کو ایک پیشے کی طرح جو ہے اس کو بالکل, یعنی کہ مطلب ہے کہ اس کو ایک پیشے کی طرح, لیکن جو علماء حق ہیں ان میں اب آپ دیکھیے مطلب ندوہ سے کتنا گہرا تعلق تھا اقبال کا, ٹھیک ہے نا, جو تمام بلکہ جو خطبات لکھے ہیں ان میں دیکھیں کیسی کیسی شخصیات ہیں کہ جن سے اقبال نے جو ہے وہ اس وقت رہنمائی لی ہے, اور ان کی جو ہے وہ مطلب کیا ان میں صوفیہ اور کیا ان میں جو ہے وہ علماء. یہ جب اقبال کہتے ہیں کہ, اور صرف ملا کو نہیں کہتے, اٹھاؤ مدرسہ و خان کہاں سے غمناک, نہ زندگی نہ معرفت نہ محبت نہ نگاہ. کیا ہم چاہیں گے کہ اس میں مزید بھی تھوڑی سی گفتگو ایک بریک کی جانب ہمیں بڑھنا ہے, ہماری کچھ مجبوری ہے. دوستو ایک مختصر سا وقفہ, لوٹ کے آئیں گے تو اس میں مزید گفتگو ہوگی, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے تصور زمان باب پر حاضر خدمت ہے. ماہ اگست کی مبارکباد قبول کیجیے. یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سہنی دھرتی عطا کی. اور دوستو یہ وطن کو جادو کی چھڑی کی مدد سے وجود میں نہیں آیا یا پھر ہمیں پلیٹ میں سجا کر نہیں دیا گیا، بلکہ ہمارے مشاہیر، ہمارے اسلاف کی سال ہا سال جد و جہد کے بعد یہ وطن وجود میں آیا ہے. پھر اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو اپنے مشاہیر کو، بانیان پاکستان کو کیسے بھلا سکتے ہیں؟ اور ان میں ایک اہم نام، ایک ایسی شخصیت کہ جنہیں مفکر پاکستان کہا جاتا ہے، جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا. مصور پاکستان بھی آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے تصویر بنائی اور پھر اس میں رنگ بھرے. ہمارے دیگر رہنماؤں نے اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے اس خواب کو سچ کر دکھایا. لیکن آج ہم خصوصاً بات کریں گے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ اقبال اور پھر جدید پاکستان. اس سے پہلے کہ ہم اس بحث کا آغاز کریں کہ کیا جدید اور کیا قدیم، کس پاکستان کا خواب دیکھا گیا تھا؟ یقیناً الحمدللہ اسی پاکستان کا، لیکن جن مضبوط بنیادوں پر پاکستان کو تعمیر کرنا چاہا، کیا ہم اس طرح کی تعمیر کر پائے ہیں؟ کیا یہ وہ پاکستان ہے کہ جس کا خواب اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تھا؟ اور کیا اقبال قدامت پسند تھے یا جدت پسند تھے؟ اور پھر یہ جدت پسندی کیا ہے، اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ بہت ہی قابل قدر شخصیات یہاں پر اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں، اقبالیات کے ماہر ہیں، اقبال کی شخصیت سے بخوبی واقف ہیں. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں شعبہ اقبالیات سے وابستہ ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر طارق جاوید صاحب. بہت شکریہ سر آپ کی آمد کا. آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر شیراز زیدی صاحب. زیدی صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا. گفتگو کا آغاز آپ سے کرنا چاہوں گا. زیدی صاحب فرمائیے گا، اس سے پہلے کہ ہم اقبال اور جدید پاکستان کی بات کریں، پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جو پاکستان بنایا گیا، کیونکہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پاکستان بنتا نہیں دیکھ سکے، لیکن جس طرح کا پاکستان وہ چاہتے تھے، پھر ہماری بدقسمتی یہ رہی کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بھی رحلت ہو گئی ایک ہی سال کے بعد. تو آج جس پاکستان میں ہم بستے ہیں، کیا اقبال اسی طرح کا پاکستان بنانا چاہتے تھے یا ہم ابھی بھی اس سے خاصے دور ہیں؟ بہت شکریہ تصور صاحب. اصل میں اقبال نے جس پاکستان کا خواب دیکھا تھا وہ صرف اور صرف جغرافیائی حدود پر مشتمل نہیں تھا. یقیناً جیسے کہ آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ اقبال کو مصور پاکستان بھی کہا جاتا ہے. جی. تو مصور اسی کو کہا جاتا ہے جو کہ حقیقت میں اپنے تخیل کا رنگ بھرے. سبحان اللہ. تو یہ جو ہماری دھرتی ہے، اس سے پہلے یہ انڈیا تھی، جی، اور تقسیم کے بعد یہ انڈیا اور پاکستان بن گئی. تو اقبال بنیادی طور پر وہ کسی جغرافیے کا تصور نہیں دیتے. جی. اقبال نے اس جغرافیے میں اپنے تخیل سے ایک رنگ بھرا، جی. اسی وجہ سے ان کو مصور کہا جاتا ہے. تو جس پاکستان کا انہوں نے خواب دیکھا تھا، یقیناً اس کے لیے ہمیں ایک مضبوط بنیاد فراہم ہو چکی. صحیح. 1947 میں پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد ہمیں ایک پلیٹ فارم مل گیا جی. کہ ہم اس پاکستان کی تعمیر اور تشکیل کر سکیں جس تک یا جس کے لیے اقبال نے ہماری رہنمائی کی تھی یا اس کا ایک خواب دیکھا تھا. جی. تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ارتقاء میں اور کسی چیز کے کمال تک پہنچنے میں ظاہر ہے کچھ وقت درکار ہوتا ہے. انقلاب بھی آنے میں ایک عرصہ، ایک مدت درکار ہوتی ہے. تو چونکہ بر صغیر کے جو ہم مسلمان ہیں، اس سے پہلے ہم ایک مخلوط نظام میں زندگی بسر کرتے رہے. جی. اور مخلوط نظام بھی ایسا کہ مخلوط در مخلوق، مطلب اس میں ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ انگریز انوالو رہے، اسپانیہ انوالو رہا، مطلب مختلف جو ہے مذاہب کے لوگ، مختلف جو ہے وہ سیاسی دھڑے اور جماعتیں. تو مسلمانوں کو ایک اپنی علیحدہ شخصیت اور ایک علیحدہ طور پر اپنے ایک وجود کو منوانے کے لیے واقعی ایک عرصہ درکار ہے. جی. تو جس پلیٹ فارم کے لیے اس کے لیے ضروری تھا کہ اس تصور تک منتہا کمال تک پہنچنے کے لیے، اگر آپ خطبہ الہ آباد میں دیکھیں جی، تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خطبہ الہ آباد میں پاکستان کا ایک باقاعدہ یوں سمجھ لیں کہ ایک ڈھانچہ دے دیا. جی. اور انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات اس میں کہی
یہ بڑی ایک بنیادی بات ہے جو خطبہ الہ آباد کے حوالے سے ہے کہ پاکستان کا وجود، یا پاکستان کا نہیں، ایک اسلامی مملکت کا وجود، ظاہر ہے جو پاکستان، وہ مسلمانوں کو ایک موقع فراہم کرے گا کہ وہ عرب ملوکیت کے اثرات سے اپنے آپ کو پاک کر سکیں. یہ بہت بڑی بات ہے. اس کو اگر آپ اس سے دیکھیں. پھر دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ پاکستان کی جو حکومت ہوگی، اس کا جو نظام ہوگا، وہ تھیوکریسی، کسی قسم کی ملائیت نہیں ہوگی. اور یہ بات وہ اقبال کہہ رہے ہیں جو کہ اسلام کے نام پر پاکستان کی تشکیل چاہتے ہیں. صحیح. یہ بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اقبال جو پاکستان کی تشکیل چاہتے تھے وہ اسلام کی بنیاد پر چاہتے تھے. صحیح. لیکن اس کے باوجود بھی اقبال جو ہے خطبہ الہ آباد میں یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا نظام ملائیت پر مبنی نہیں ہوگا. اور پھر دوسری اہم بات یہ کہ عرب ملوکیت کے اثرات سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہ معاون ہوگا مسلمانوں کے لیے. صحیح. یہ دو بڑی اہم باتیں ہیں. الحمدللہ ابتدائی جدوجہد اور علامہ محمد اقبال کے ارشادات کے مطابق قائد اعظم محمد علی جناح نے، ان کی رہنمائی میں مسلمانوں نے بڑی قربانیوں کے بعد اس خطہ ارضی کو حاصل کیا. اور بلا شبہ یوں ہے کہ یہ علامہ اقبال کی جو آرزو تھی، اس آرزو کی جو ہے وہ تکمیل کا ایک تمہید، یوں کہہ لیں کہ ایک تمہیدی ایک حصہ ہے جس کا علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا یا جس کا تصور پیش کیا تھا. بالکل صحیح. اب اس کو اس منتہائے کمال تک پہنچنا ہے، وہاں تک جانا ہے جہاں تک علامہ اقبال اس کو لے کے جاتے تھے. اب اس میں جو ہے وہ ہمیں کتنا عرصہ درکار ہے، کتنا سفر ہمیں درکار ہے، یہ ہماری اپنی جدوجہد پر، ہماری محنت پر، اور یہ مکمل طور پر ہمارے جو ہے وہ فکر اقبال تک رسائی جو ہے وہ اس تک پہنچنے پر منحصر ہے کہ ہم کتنی دیر میں اور کتنی جلدی یا کتنی تاخیر سے جو ہے وہ اس فکر تک جو ہے وہ اپنے آپ کو پہنچاتے ہیں. عزیز صاحب، اس بات کو ہم آگے بڑھانا چاہیں گے. ڈاکٹر طارق صاحب، یہ فرمائیے گا، ہم اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جب کلام بھی پڑھتے ہیں اور مختلف فیزز اس میں ہم دیکھتے ہیں تو کہیں جمود، کہیں سکوت نظر نہیں آتا. تحریک ہے اس میں، ایک تڑپ ہے، ایک ولولہ ہے. تھوڑا سا ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ان کے کلام سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہیں کہ بس ٹھیک ہے، وہ جو خواب دیکھا گیا ہے اس کی تعبیر ہوتی رہے گی، کہ نہیں ہمیشہ ہمیں اس جد و جہد میں رہنا ہے، اس ملک کو اور مزید آگے لے کے جانا ہے. جی بہت شکریہ باقر صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اقبال تو یہ کہتے ہیں کہ تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی. وہ تقلید کو تو پسند ہی نہیں کرتے، وہ حرکت عمل کو ہی زندگی سمجھتے ہیں. جی. اسی لیے انہوں نے کہا جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، واہ، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. تو وہ تو حرکت و عمل کی دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی زندگی ہے اور اسی سے آپ نے آگے بڑھنا ہے. وہ جمود کو موت سمجھتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ایسٹ انڈ کمپنی نے ہمیں یہاں برطانوی راج نے جو ہمارا نصاب دیا، تعلیم کا نظام دیا، نہایت افسوس کے ساتھ ہم اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکے. وہ تو ایک لارڈ مکالے کا نظام تھا. اس وقت انہیں ایک کلرک درکار تھے، وہ انہوں نے لے لیے. لیکن افسوس یہ کہ آج بھی ہم اسی نظام تعلیم کے گرد گھوم رہے ہیں، آج بھی کلرک ہی پیدا کر رہے ہیں، جبکہ نئے تخیل والے، حرکت و عمل والے اور ایسے ہمیں لوگ چاہیے. مثلا میں یہیں کی مثال دیتا ہوں. یہ اسلام آباد کے جو گرد و نواح کا علاقہ ہے، بارہ کو یا ٹیکسلا، یہ اکثر لوگ میں نے دیکھا آتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمیں یہ اوپن یونیورسٹی میں جی آپ کے پی پی یو ہے، یہ یہاں میں کوئی رکھوا دے جی کتابیں پیک کرنے کے لیے، کوئی یہاں معمولی نوکری دکھا دے تو عارضی طور پہ ملازمت. یہ تازہ ترین میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے پاس جو شخص آیا تھا جس نے کہا تھا یار مجھے کوئی عارضی طور پہ یہاں رکھوا دیں. تو میں حیران ہو گیا. وہ بہترین یہ چھابے جو بنتے ہیں نا، اتنی نفیس چھابے بنتا ہے، کیونکہ اس نے مجھے 2 گفٹ کیے تھے. میں نے کہا یار یہ کہاں سے لے کے؟ کہتے جی میں نے خود بنایا. اوہ مائی گاڈ، اتنا ٹیلنٹ ہے آپ کے اندر اور آپ ڈھونڈ رہے ہیں یہ عارضی جاب، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بس مجھے یہاں کوئی رکھوا دیں معمولی قسم کی درجہ اول کی جاب. او بھائی آپ تو درجہ اول کی جاب ڈھونڈ رہے ہیں، اب تو درجہ اول کے فنکار ہیں. اس پہ اپنی محنت صرف کریں. میں نے ریئلی اپنے جذبات کو قابو میں نہ رکھتے ہوئے جیب سے میں نے نکالے پیسے. میں نے کہا بھائی
اس سے جاؤ لے کے آؤ اپنا تانا بنو اور جھابے بنو, مجھے 1 درجن تو میں دیتا ہوں آپ کو, مجھے دو باقی آگے. تو اقبال اصل میں ہمیں یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اپنے آپ کو پہچانو کہ آپ کے اندر کیا ہے. پہلی بات جب ہم اپنے اندر غور کریں, دیکھیں کہ یہ کیا ہمارا اسٹرکچر, تو ہم پہلی جگہ پہ یہ پہنچیں گے ہم کہ اللہ کے خلیفہ ہیں, نبی کے نائب ہیں, قرآن کے وارث ہیں, یہ ہمارے اندر ایک طاقت آ جائے گی. پھر دوسری یہ ہے خودی کا جو درجہ پہچاننے کا, تو اس میں یہ ہے کہ اپنے اندر یہ بھی پہچانو کہ آپ کے اندر کس بات کا ٹیلنٹ چھپا ہوا ہے. مثلا اگر اچھا مصور ہوں تو میں اسی فیلڈ میں جاؤں, میں اچھا شاعر نہیں بن سکتا. اگر میں اچھا شاعر ہوں تو میں اچھا گلوکار نہیں ہو سکتا. تو اقبال کا پیغام یہی کہ اپنے اندر اپنی خوابیدہ خفیہ صلاحیتوں کو پہچانو اور اس کو پھر آگے جو نا اجاگر کرو اور اس سے اپنی جو نا اپنا جہان پیدا کرو. یقیناً. یہ کہ زاہدی صاحب, میں یہ جاننا چاہوں گا جدید پاکستان کی طرف ہم اگر آئیں تو ہم آج جدید پاکستان کے حوالے سے مغرب کو دیکھتے ہیں. جیسا مغرب ہے, اس کی تہذیب, اس کی ثقافت کو اگر اپنا لیا تو ہم جدت پسند ہو جائیں گے اور جدید پاکستان کی تشکیل میں اہم کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اقبال تو بہت پہلے ہی فرما گئے کہ مسلمہ کو مسلمہ کر دیا طوفان مغرب نے. تو بہت پہلے اس کو دیکھ آئے اور اس کو رد بھی کر آئے. ہم آج بھی اس کے سحر سے باہر نہیں آ رہے. جی تصور صاحب, یہ آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا اور یہاں پہ بہت ساری غلط فہمیاں بھی ہیں. جی. ایک تو یہ ہے کہ اقبال نے کلی طور پہ جو ہے مغرب کو رد نہیں کیا, ہمیں یہ بھی اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. اقبال نے اس کی تعریف بھی کی ہے. دوسری بات جو اس سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ اقبال نے جو پاکستان کی بنیاد رکھی ہے, جو اپنی فکر کی بنیاد رکھی, وہ رکھی اسلامی نظام پہ, اسلامی نظام حیات جو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. تو اقبال نے جب اسلامی نظام حیات کا جب مطالعہ کیا اور اس کو دیکھا تو انہوں نے اس کو پرکھا کہ اسلام میں یہ گنجائش موجود ہے, اس کے نظام میں, کلی نظام میں, اس کی ثقافت میں, اس کا جو نظریہ ہے وہ بنیادی طور پہ حرکی ہے. یعنی ہر وہ ایسی چیز جو کہ انسانی ترقی کے لیے, انسانی حیات کی ترقی کے لیے معاون و مددگار ہے, وہ خواہ کہیں بھی کسی بھی قوم میں پیدا ہو رہی ہے تو اسلام اس کو اپنے اندر ضم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور ہر وہ چیز جو کہ انسانی حیات کے لیے کسی بھی طرح اس کے ارتقاء کے لیے مضر ہے, تو اسلام چاہے وہ مسلمانوں کے اندر ہی کیوں نہ پرورش پا رہی ہو تو اس کو اپنے آپ سے خارج کر دیتا ہے. تو جو ہماری جو کلی جو نظام ہے, جو ہماری ثقافت ہے, جو ہمارا طرز حیات ہے, وہ بنیادی طور پہ حرکی ہے. ہر وہ چیز جو کہ ہماری ارتقاء کے لیے معاون ہے وہ اقبال کی نظر میں مستحسن ہے, اور جو مضر ہے چاہے وہ کہیں بھی کسی بھی جگہ پیدا ہو رہی ہے تو وہ جو ہے وہ اقبال کی نظر میں وہ مستحسن نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب, ان عناصر کا تھوڑا بہت ہم چاہیں گے کہ ذکر بھی ہو جائے کہ جو مضر ہیں اور جو مفید ہیں, تھوڑا بہت ہم اس پہ بھی, لیکن اس سے پہلے ہم ایک مختصر سے وقفے کی جانب بڑھنا ہے. لوٹ کے آئیں گے تو دوستوں مزید بات ہوگی. اقبال اور جدید پاکستان, اس موضوع پہ گفتگو آپ کے گوش گزار کر رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر طارق جاوید صاحب, پروفیسر ڈاکٹر شیراز زیدی صاحب. تشریف فرمائیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.